जन्नत के पत्ते। निकाब किस लिए? क्या हो गया है तुम्हें? वहाँ किससे करना है निकाब? कज़न की शादी है, वहाँ सब अपने ही होंगे। वो हैरत और गुस्से से बोली। हया ने रुक कर उन्हें देखा। अपना तो कोई नहीं होता अम्मा, वो कज़न है, सगे भाई तो नहीं। अब जब करती हूँ निकाब तो ठीक से करूँ ना। उसे सर के पिछले हिस्से में दर्द अपने बाजू तक बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था, यूं जैसे उसकी अनदेखी उंगलियां हों और उसके सर को आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकंजे में ले रहा हो। तुम पागल हो गई हो। तुम फंक्शन में बुर्का ओढ़ोगी? बुर्का नहीं ओढ़ रही, बड़े दुपट्टे से ही काम चला लूँगी। मिक्स्ड गैदरिंग जो है। उसने हत्तुल वसी लहजे को नर्म और धीमा रखने की कोशिश की, मगर मिक्स्ड गैदरिंग में भी औरतों और मर्दों की टेबल्स अलग अलग होते हैं हया। मर्द दूर होते हैं। दूर कहाँ, सामने ही तो बैठे होते हैं सब। दरमियान में कोई स्क्रीन तो हायल नहीं होती। और फिर जो वेटर्स औरतों की तरफ फेर रहे होते हैं, और अरसल के भाई, वो तो हमेशा औरतों की तरफ ही होते हैं। वो तो बच्चे हैं हया, 20-20 साल के बच्चे। तुम बहस क्यों कर रही हो? दर्द की लंबी उंगलियां अब उसकी कनपट्टी से होती पेशानी को अपने शिकंजे में ले रही थीं। तकलीफ हर पल बढ़ती जा रही थी। नहीं अम्मा, बहस तो नहीं कर रही, सिर्फ वजाहत कर रही हूँ अपने निकाब की। अच्छा, पहले तो तुम निकाब नहीं लेती थी, पहले तो तुम बहुत मॉडर्न थी। वो चुप हो गई। ज़माना जहलियत का ताना कैसे चाबुक की तरह लगता है। काश ये ताना देने वालों को मालूम हो सके। जी, मैं पहले नहीं लेती थी, मगर अब करती हूँ तो मुझे प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। तुम शादी पर निकाब लोगी, लोग क्या कहेंगे? वो झुंझलाई। नहीं लूँगी तो अल्लाह ताला क्या कहेगा? कुछ नहीं होता हया, ऐसे भी तो कितने गुनाह कर लेते हैं। गीबत, गिले, ये सब गुनाह नहीं होता। क्या सिर्फ निकाब ना करना गुनाह है? दर्द की फौलादी गिरफ्त उसके सर को जकड़ लेने के बाद अब गर्दन तक फैलती जा रही थी। उसे कंधों पे शदीद दबाव महसूस होने लगा। अम्मा, मैंने कब कहा कि मैं बहुत नेक हूँ या कोई गुनाह नहीं करती? लेकिन अगर मैं कोई नेकी का काम करना चाहती हूँ तो मुझे मत रोकें। उसे लगा वो इल्तिजा कर रही है, मिन्नत कर रही है। वो बनो कुरैज़ा से मिन्नत कर रही है। अच्छा, पहले तो तुमने कभी एहसास नहीं किया गुनाह सवाब का। जब अब्बा और ताया कहते थे तब तो तुम नहीं मानती थी। फिर वही पहले का ताना। तो अम्मा, अगर मैं ताया के कहने पर अल्लाह की मानती तो मैं काबिल कबूल होती, मुझे शाबाश भी मिलती और वाह वाह भी। लेकिन अगर मैं अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की मानूं तो मैं काबिल कबूल नहीं हूँ। उसने दुख से उन्हें देखा। वो मांस को बर्छी की तरह जख्मी करती अजियत कंधों से गिरती सीने में उतर रही थी। मुझे बेकार के दलाइल मत दो, अपना LLB मुझ पर मत आजमाओ। इरम की मंगनी पर थोड़े लोग थे, बात दब गई थी। लेकिन अगर अब इतने बड़े फंक्शन में निकाब लोगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। आप लोगों से डरती हैं, जबकि अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। और लोगों का क्या है? साइमा ताई तो पहले भी मुझ पर बातें बनाती आई हैं, मगर फातिमा बेजार हो चुकी थी। हया, शादियों पर कौन हिजाब लेता है? मैं लेती हूँ और मैं लेकर दिखाऊंगी। नहीं, मैं कोई दावा नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं अपने ख़ानदान की वो पहली लड़की हूँ जो शादियों में भी हिजाब ले, तो मैं वो पहली लड़की बनूंगी अम्मा। तकलीफ़ अब उसकी शरियानों में किसी सियाल मादे की तरह तैरती। अंदर सब कुछ जलाती, दिल में कतरा कतरा गिरने लगी थी। हया, शादियों पर तो खैर होती है। नहीं अम्मा, शादियों पे ही तो, इन तकरीबात से ही तो खैर कम और शर ज़्यादा निकलते हैं। कितना बुरा लगेगा तुम निकाब में बैठी होगी। उन्हें रह रह कर उसकी कम अक्ली पर अफसोस हो रहा था। किसको बुरा लगेगा? लोगों को, मगर अल्लाह ताला को अच्छा लगेगा। अच्छा, यानी हम सब जो निकाब नहीं करते तो हम सब काफिर हुए? हाँ, हम सब बहुत बुरे हुए। मैंने ये कब कहा अम्मा? मैं खुद निकाब लेती हूँ, मगर किसी दूसरे पर तो तनकीद नहीं करती। मैं तो किसी से कुछ भी नहीं कहती अम्मा। उसकी आवाज़ भीग गई। दर्द अब उसके दिल को काट रहा था।
الٹی چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر نہیں لڑی جاتی۔ اسے بھی بنو قریظہ مل گیا تھا، اور وہاں سے ملا جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم مت کہو، مگر تمہارا حجاب چیخ چیخ کر یہی کہتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں اور باقی سب برے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر چمک کر کہا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مہذب اور تعلیم یافتہ خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ اماں، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کے اپنے اندر کی انسیکیورٹی ہے۔ میرا کیا قصور؟ میں تو کسی کو برا نہیں سمجھتی، میں تو بس آگ سے بچنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سب پہلے کیوں نہیں کرتی تھی؟ بچپن سے تمہیں علم تھا جہنم کی آگ کا، یا نہیں علم تھا؟ پہلے صرف علم تھا اماں، اب یقین آ گیا ہے۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ کیا لوگوں نے واقعی سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اچھا، صرف پردہ کرنا گناہ ہے، ماں کی بات نہ ماننا گناہ نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے کہ والدین کو اف تک نہیں کرتے؟ اس نے جواب میں ایک گہری سانس لی۔ اماں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی کہ آپ اس آیت کو غلط جگہ پہ غلط طریقے سے کوٹ کر رہی ہیں۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، مگر میں اللہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ بس کرو، پتہ ہے مجھے تم یہ سب جہان کے لیے کر رہی ہو۔ وہی ہے ایسی دقیانوسی سوچ کا حامل۔ ترکی میں رہ کر بھی فرق نہیں پڑا اسے۔ دیکھتی ہوں میں کس طرح روز فجر میں مسجد جا رہا ہوتا ہے۔ اماں، کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب لینے لگے تو یہ سب کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر رہی ہے؟ کوئی یہ ماننے کو کیوں تیار نہیں ہوتا کہ اس لڑکی کا اپنا دل بھی کچھ کہہ سکتا ہے؟ مگر پہلے تو تم نہیں کرتی تھی نا؟ وہ غصے سے کہتی اٹھی۔ اور کرو، جس سے بھی کرنا ہے نکاح۔ میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی؟ وہ تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ الٹی چھری ابھی تک اس کے دل کو کاٹتے جا رہی تھی۔ خون کے قطرے اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ مائیں بھی بعض دفعہ کتنا دل دکھاتی ہیں، مگر انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اس نے آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا، مگر آنسو پھر بھی ابل پڑے۔ جاڑے اور بھوک کی تکلیف میں خندق کھودنا کٹھن ہوتا ہے یا بنو قریظہ کی بے وفائی سہنا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اور اگر یہ دونوں ساتھ مل جائیں تب؟ اس کا دل ابھی تک تکلیف سے رس رہا تھا۔ پریزنٹیشن اچھی چلی گئی، جبکہ ولیمے کا فنکشن اس سے بھی اچھا۔ آج اس نے نیوی بلو لباس پہنا تھا اور بڑا سا دوپٹہ ویسے ہی لیا جیسے ارم کی منگنی پر لیا تھا۔ بیٹی بھی ذرا الگ تھی، مگر یہ نہیں کہ کٹ کر رہی، بلکہ ہر ایک سے ملی۔ وہی سوال و جواب کا سلسلہ البتہ جاری رہا۔ چہرے سے تو ہٹاؤ، یہ وہ فقرہ تھا جو حیرت اور اچنبھے سے بہت سے لوگوں نے آ کر دہرایا، اور جواب میں وہ ایک سادہ مسکراہٹ سے کہتی رہی، تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ البتہ سب کی باتیں دل پر بہت زور سے لگتی تھیں۔ فاطمہ نے کتنی دفعہ اسے آنکھ کے اشارہ کیا کہ چہرہ پورا کھول لے، مگر جواب میں وہ آبرو سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی جہاں مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئیں۔ اوہو، فیملی ویڈیو ہے، اپنوں میں ہی رہے گی، باہر تھوڑی دکھائیں گے۔ بالکل، وہ اسبات میں سر ہلا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ صرف شہلا تھی جو اسے یوں ملی جیسے کوئی تبدیلی ہی نہ آئی ہو۔ اس کی آنکھیں البتہ اب بھی ویسی ہی اداس اور تھکان سے بھرپور تھیں، مگر حیا کو اب وجہ جاننے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے ابھی 1-2 فنکشنز حجاب میں اٹینڈ کیے تھے۔ کل فاطمہ سے بحث کا اثر ابھی تک دل پہ تھا، اور شہلا تو پچھلے 2 سال سے ہر خوشی ہر غمی میں ایسے ہی شرکت کرتی رہی تھی۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا تو وہ آزمایا بھی ضرور جاتا ہے۔ جانے شہلا کی تکلیف کتنی اور کب سے تھی۔ سلام ہو ہم اجنبیوں پہ، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا۔ شادی کے لیے دوسرے شہروں سے آئے کچھ رشتہ دار تایا فرقان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تایا رات میں سب کا کھانا کیا تھا۔ اس وقت بھی ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ پریزنٹیشن کا بتانے ان کی طرف آئی، لان میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ تایا برآمدے میں ہی کھڑے تھے۔ اندر جانے والا دروازہ کھلا تھا، مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ اندر سے البتہ گہما گہمی اور رونق کی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج پریزنٹیشن اچھی ہو گئی ہے، امید ہے پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، وہ نرمی اور بشاشت سے بتانے لگی۔ جو سرد مہری کی دیوار ان دونوں کے درمیان در آئی تھی،
وہ اسے گرانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا اسے فطری طور پر تایا ابا سے بہت محبت تھی۔ خیر مجھے تو اتنی امید نہیں ہے، پتہ نہیں تم ٹھیک سے کر کے بھی آئی ہو یا نہیں۔ وہاں ہنوز رکھائی تھی، وہ بہت اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے تھے۔ نہیں تایا ابا، سب بہت اچھا ہو گیا، میں پورا ہوم ورک کر کے گئی تھی۔ وہ خاموش رہے، تنے ہوئے ابرو اور ماتھے کے بال، وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ اچھا، باقر صاحب بتا رہے تھے کہ سائیڈ بی میں وینڈرز کچھ مسئلہ کر رہا ہے، سپلائی روک دی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں خود… وہ ایک دم رکی۔ دروازہ کھول کر داور بھائی باہر آ رہے تھے۔ حیا کسی میکان کی عمل کے تحت دوپٹہ 2 انگلیوں سے تھوڑی سی اٹھا کر ناک تک لے گئی۔ تایا نے چونک کر اس کی اس حرکت کو دیکھا، پھر اندر سے آتے داور کو، جو اسے دیکھ کر رک گئے تھے، جیسے متذبذب ہوں کہ کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں۔ یہ تم کس سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا نے کڑے تیور سے اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جی، تم میرے بیٹے سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا ابا، میں تو… اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ایک دم بہت بلند آواز میں بولنے لگے۔ میرے بیٹے آوارہ ہیں، لوفر لفنگے ہیں، بدنیت ہیں۔ کیا کیا ہے میرے بیٹوں نے جو تم ان کے سامنے پردہ ڈالنے لگتی ہو؟ حوصیلی اونچی آواز نے اندر باہر خاموشی طاری کر دی۔ وہ بالکل ساکت سی پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔